ربی آپ کو گوادر لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کا میں بتانا بھول گیا کہ جو یونیورسٹی ہے، جو سب کیمپس ہوتا تھا یہاں پہ، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے. وائس چانسلر کی تعیناتی ہو گئی ہے، اور اب جو ہے اس کی کنسٹرکشن کے کام کو تیز کرنے کے لیے وہ بھی سیکٹری پلاننگ بھی ہم نے ویڈیو پہ لیے ہوئے تھے میٹنگ سے، ان کو کہا گیا ہے کہ اس عمل کو تیز کیا جائے تاکہ وہ باقاعدہ پوری یونیورسٹی یہاں پہ بن سکے. تو صحت، تعلیم، پانی، بجلی، روزگار، ان تمام چیزوں کے لیے ایک مجموعی طور پر جائزہ لیا گیا. اور پھر سے میں آخر میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ یہ اس لیے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا جو پاکستانی ہے، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، وہ اتنا ہی پاکستان کے وسائل کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر حق رکھتا ہے جتنا کسی اور علاقے کا. اور وہ علاقے خصوصی طور پر جو پسماندہ رہ گئے، جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، ان کے لیے انہوں نے پہلے بھی بڑے بڑے فیصلے کیے. اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج اناؤنس ہوا پچھلے سال، وہ کر کے گئے تھے. عموماً لوگ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ اعلان تو سب کر چلے جاتے ہیں، 15 مہینے پہلے اس پہ کام کیا گیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ اس میں 161 منصوبے جو تھے، اس میں سے 139 منصوبے جو ہیں وہ ان کی منظوری ہو گئی، ان کے اوپر کانٹریکٹس اب جا رہے ہیں، کس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو 161 میں سے 139 جو منصوبے ہیں وہ صرف 15 مہینے گزرنے کے بعد حقیقت بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو منصوبہ جو ہے جو براہ راست چین کی مدد سے کیا جا رہا ہے، وہ 3200 گھروں کے لیے سولر یونٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جنوری کے آخر تک پاکستان پہنچ جائیں گے، فروری مارچ کے اندر ان کی انسٹالیشن ہو جائے گی یہاں پہ. اور ان سے میں نے کہا کہ اس دفعہ مجھے ایک ایک گھر کا نام پتہ چاہیے کہ کس کس گھر کے اندر وہ لگ رہا ہے، تاکہ وہ اس کا جو فوائد ہیں وہ گوادر کے عوام تک پہنچے، ان کے گھر تک ان کو بہتری اس سے نظر آئے. ایران سے کیبنٹ کمیٹی آف انرجی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا اور منظوری دے دی گئی تھی کہ مزید بجلی وہاں سے خریدنے کے لیے معاہدہ کیا جائے. ایران نے کچھ رضامندی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اس کے لیے اس مہینے کے آخر تک منسٹری آف انرجی جو ہے وفاقی حکومت کی، ان کی ٹیم جو ہے وہ چائنا جا رہی ہے، اور چائنا کے اندر جا کے وہ مذاکرات کریں گے مزید بجلی وہاں سے لانے کے لیے. اور جو لانگ ٹرم کے لیے جو منصوبہ ہے وہ نیشنل گرڈ کے ساتھ آج تک کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ علاقہ جو آج سے بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس علاقے کو بھی اور گوادر کو کنیکٹ کرنا ہے نیشنل گرڈ کے ساتھ. ٹیسکو کی معاہدہ جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے، اس میں تمام جو نیگوسیشن تھی وہ مکمل کی جا چکی ہیں، اور اب وہ معاہدہ سان ہو کے کام شروع ہونے والا ہے. اور 2023 کی گرمیوں تک 100 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے یہاں پر آ جائے گا. اور جیسے جیسے بجلی کی مانگ یہاں پر بڑھتی جائے گی تو آپ کو مزید بجلی نیشنل گرڈ سے مہیا ہو سکتی ہے. جیسے سب جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت مجموعی طور پہ اگر ملک کے اندر دیکھیں تو وافر بجلی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ایک منصوبہ جو بہت یہاں کے گوادر کے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ جو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، ووکیشنل سینٹر چائنا کی مدد سے بنا ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے. اس کو آپریشن کرنے کے لیے بھی آج ہم نے فیصلے کیے ہیں. بجٹ میں تو بہت سارے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں، پی ایس ڈی پی کے اندر جو ترقیاتی بجٹ ہے کہ بہت سارا بلوچستان کے لیے پیسہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. تو پچھلا سال جو ابھی جو ختم ہوا ہے، اس سے پہلے سب سے زیادہ پیسہ کو بھی وفاقی پی ایس ڈی پی سے ایک سال میں جو بلوچستان میں لگا تھا وہ 24 ارب روپے تھا. مجھے انتہائی خوشی ہے. میں نے ان کو اس وقت جب سال شروع ہوا تھا میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا چیف منسٹر صاحب آپ ابھی لکھ لیں میرے الفاظ، بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پی ایس ڈی پی کا خرچہ گراؤنڈ پہ ہونے جا رہا ہے. اعلان نہیں، صرف کتاب کے اندر نہیں. اور پچھلے سال جو اس سے پہلے 24 ارب سب سے زیادہ خرچ ہوا تھا، پچھلے سال 59 ارب روپے کے ترقیاتی کام گراؤنڈ پہ بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں. اور کوشش یہی ہوگی بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم اور مزید اس کے اندر تیزی لائیں اور بلوچستان کے عوام کی زندگی اور خصوصی طور پہ یہاں پہ گوادر کے عوام کی زندگی کے اندر اور بہتری لائی جا سکے. میں نے چیف منسٹر صاحب سے اس کا بھی ظاہر پوچھا تھا کہ جو دھرنا تھا اس کے کیا صورتحال ہے، تو وہ کامیابی سے صورتحال جو ہے بلوچستان گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج کل کے اندر جو ہے وہ دھرنا ختم بھی ہو جائے گا
اور اس یقین کے ساتھ کہ جو وہاں پر وعدے کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ تو پورے بھی کر دیے گئے ہیں، ابھی ان کے اٹھنے سے پہلے پورے کر دیے گئے ہیں، اور باقی چیزیں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ پوری کی جائیں گی. اور اس لیے کہ ان کو وہاں پہ دھرنے سے اٹھانے کے لیے نہیں یہ وعدے کیے جا رہے، وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان یقین رکھتے ہیں اور دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. گوادر کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہماری سب کی خواہش ہے، تو کیا ایک عام جو گورننس کا نظام ہے اسی نظام کے ذریعے، اسی انتظامی ڈھانچے کے ذریعے کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کوئی خصوصی یہاں پہ انتظامات کی ضرورت ہے تاکہ کام کو اور تیزی سے کیا جا سکے. اور آج کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی، چیف سیکرٹری بلوچستان نے اس کے اوپر پریزنٹیشن بھی کی، اور اصولی طور پہ جو وہ ریکمنڈیشن کر رہے تھے اس کی چیف منسٹر بلوچستان نے منظوری بھی دے دی. اب ہماری میٹنگ ہونی ہے اسلام آباد میں، وزیر اعظم کے ساتھ ان کی سربراہی میں میٹنگ ہونی ہے. پچھلے ماہ فیصلہ ہوا تھا اسی چیز کا جس کا آپ نے سوال پوچھا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی قدم اٹھایا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو، وزیر اعظم جب یہاں پر گوادر آئے تھے چند ماہ پہلے، تو انہوں نے اس دن ایک پالیسی ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم نے جو لائسنس دینے ہیں وہ یہاں پر اپنے لوگوں کو دینے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کی جو وسائل ہیں سمندر کا اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا منسٹری آف میریٹائم افیئرز نے جو اشتہار بھی نکالا ہے وہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ہے، اس میں فارنرز کے لیے نہیں ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے، وہ اس وقت جو مسائل زیادہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان کی جو شیئرنگ ہے اس کے اندر، کہ جو رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ سندھ کے اندر وہ بلوچستان کے اندر آ کے فشنگ کریں. تو ایک تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا، ہم نے کہا جی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن سندھ اور بلوچستان اگر ساتھ بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. اور اگر دونوں مشترکہ طور پہ وفاق کو کوئی چاہتے ہیں کہ رول پلے کرے اس کی مانیٹرنگ کے اندر، کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے نہ آ چکے، نہ یہاں کا ادھر جائے غیر قانونی یا ادھر کا یہاں پہ آئے، اور اگر کوئی جانا ہے تو کسی نظام کے تحت ہو، تو وفاق اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے دو مختلف بارڈر جو کراسنگز ہیں اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ریکویسٹ یہ بھی آئی ہے کہ ان بارڈر کراسنگ کے اندر کچھ اضافہ بھی کیا جائے. تو وہ اضافے کی جو ریکویسٹ ہے اس کو بھی بالکل دیکھ لیا جائے گا، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے گی کہ اگر لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی اس میں کراسنگ پوائنٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا کہ یہ جو کراسنگ کا نظام اب بنایا گیا ہے وہ ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں، ایک سرکار کا جو طریقہ کار ہے ایک پراپر طریقے سے بزنس بھی ہو، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 بارڈر مارکیٹس کے اوپر خصوصی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا، وہ تینوں کے بجٹ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ کام بھی شروع ہو رہا ہے. تو کراسنگ سے ٹریڈ کو کس طریقے سے آسان کرنا ہے، کس طریقے سے سہولت دینی ہے، اور بارڈر مارکیٹس کو کس طریقے سے فروغ دینا ہے، دونوں کے اوپر کام. بلوچستان کی گورنمنٹ اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے یہ سارے چیک پوسٹوں کا جو نظام ہے صرف گوادر کا نہیں بٹ پورے اس علاقے کا، اس کو ریویو کیا ہے، اور اس میں خاطر خواہ کمی بھی کی گئی ہے. جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. اس کے اوپر مکمل طور پہ اتفاق ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی دونوں بالکل واضح ہیں کہ لوگوں کے لیے اس سے لوگوں کی یہ سیکیورٹی کے لیے، یہ ان کی مدد کے لیے کام ہم کر رہے ہیں، اس سے ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. گوادر میں وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گوادر مظاہرین کے مطالبات پر عمل درآمد جاری ہے اور بیشتر ان کے مطالبات مان بھی لیے گئے ہیں. صحت، تعلیم، پانی، روزگار کے مسائل جلد حل ہوں گے. گوادر میں 2 ڈیمز مکمل کیے جا چکے ہیں. مئی یا جون تک ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی شروع ہوگی.